اچھا جی، کل رات ہم نے پڑھا تھا دوسرا پارہ، تو اس کے مضامین کچھ بتا دیے تھے کہ اس میں 4 مضامین بنیادی طور پہ بیان تھے۔ پہلا تھا تحویل قبلہ۔ تحویل قبلہ سے مراد ہے قبلے کا تبدیل ہو جانا، کہ سیرت سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے اس پر کہ جب مسلمان مدینہ میں آئے ہجرت کر کے، تقریباً 16-17 ماہ تک وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور بیت المقدس جو ہے وہ اہل کتاب کا قبلہ ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ۔ تو مدینہ میں یہودی آباد تھے نا پہلے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے دین پر ہی ہے، تو وہ بڑے خوش ہوئے اس بات پر۔ لیکن جب حکم ہوا کہ اب آپ بیت اللہ کی طرف منہ کریں، پھر وہ بڑے پریشان ہوئے اور طرح طرح کی انہوں نے باتیں کی کہ یہ بڑا عجیب دین لے کر آئے ہیں کہ ایک نماز میں ان کا قبلہ اور ہوتا ہے اور دوسری میں اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب آگے جا کر دیا کہ اصل نیکی جو ہے وہ کسی چیز کی طرف منہ کرنے میں نہیں ہے، اصل نیکی اللہ کا حکم ماننے میں کہ اللہ کا حکم مانو، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بندے کو چیز یہ نیکی دیتی ہے۔ اچھا، پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کے اندر یہ باتیں بھی بیان کی کہ اہل کتاب جو آپ پر اعتراض کر رہے ہیں یہ خود بھی بیت المقدس کے قبلے پر متفق نہیں۔ جو یہودی ہیں وہ بیت المقدس کے مغربی حصے کو قبلہ سمجھتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ بیت المقدس کے مشرقی حصے کو قبلہ سمجھتے ہیں۔ یہ خود اپنے ایک قبلے پر بھی متفق نہیں ہیں، اوپر سے اعتراض کس پر کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا آپ کے بارے میں، اگر آپ ان کو سارے دلائل بھی دے دیں نا پھر بھی یہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں، کیونکہ ان کا کام صرف ایک تشویش پیدا کرنا ہے، انتشار پیدا کرنا ہے، باقی سمجھنا سمجھانا وہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کی۔ اچھا، بعض جو مسلمان تھے ان کو ایک تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا کہ جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور اب ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھ دیں تو ان نمازوں کا ہمارا کیا بنے گا؟ جیسا کہ ایک عام آدمی جو نیک ہو، عمل کرتا ہو، لیکن بعد میں کوئی نئی تحقیق اس کے سامنے آ جائے، اس کے لیے اس کو اپنے آپ کو بدلنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اگر بدل بھی لیتا ہے پھر وسوسے اس کے دل میں آتے رہتے ہیں کہ پہلے جو اتنے سال میں اس طرح عمل کرتا رہا پھر میرے ان اعمال کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ کبھی بھی اس حالت میں ان کے جو کیے گئے اعمال ہیں ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر ایک اور بات یہاں پر کی کہ اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا، بات انہوں نے کی تھی کہ نمازوں کی کہ ہماری وہ پہلے والی نمازیں ضائع ہو گئیں، یا جو اس سے پہلے ہم سے فوت ہو چکے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان کی بھی نمازیں پھر ساری کی ساری ضائع گئیں۔ ان کو فکر کس کی تھی کہ نمازیں ضائع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کو کیا کہا گیا؟ ایمان کہا گیا۔ اس سے نماز کی اہمیت بھی معلوم، یعنی فکر مند تھے وہ نماز کے بارے میں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نمازیں نہیں ضائع ہوئی، بلکہ اللہ نے کیا کہا کہ تمہارا ایمان نہیں ضائع ہوا، مطلب یہ کہ نماز کو ایمان قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک بات اللہ نے اس موضوع میں اور بیان کی کہ جو اہل کتاب ہے نا جو آپ کے قبلے پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کو یہ پکا علم ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ کیا بنے گا؟ کعبہ بنے گا۔ کتنا یقینی علم ہے، جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو ہزاروں لاکھوں بچوں میں پہچان لیتا ہے نا، اس طرح ان کو پہچان ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ کیا ہوگا؟ کعبہ ہوگا۔ یہ صرف اور صرف شرارت ڈالنے کے لیے وہ آپ کے اوپر اعتراض وغیرہ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قبلے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے نا کچھ آیات نازل کی کہ آپ جہاں پر بھی ہوں آپ منہ کس کی طرف کریں؟ قبلے کی طرف۔ 2-3 دفعہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی، من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ وانہ للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون۔ پہلے یہ فرمایا، پھر یہ فرمایا، پھر تیسری مرتبہ پھر یہ فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ پھر آیت البر جو آگے آ رہی ہے نا اس میں جا کر یہ فرما دیا اتنی تاکید کے بعد کہ اے مسلمانوں تم بھی ساری نیکی اس کو نہ سمجھ لینا کہ جو آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، یہ نہ سمجھ لینا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا نیکی ہے، بلکہ اصل نیکی اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اگرچہ یہ تاکید کر دی لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ اس کے درمیان میں 2-3 آیات آئی ہیں جو ظاہری طور پر موضوع سے ہٹی ہوئی ہیں لیکن بہت
बारीक तल्लुक़ होते हैं बाज़ औक़ात आयात के आपस में, जो थोड़ा सा गहराई में जाकर समझ आते हैं। तो क़िबले के मौजू में अल्लाह ताला ने ज़िक्र का मौजू भी बयान किया, जिसमें यह फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, मेरा ज़िक्र करो और मेरा शुक्र करो और मेरे नाशुक्रगुज़ार बंदे ना बनो, नाशुक्री करने वाले ना बनो। इसी तरह दूसरी बात ये फरमाई इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज के साथ और सब्र के साथ अल्लाह ताला की मदद तलब करो। और तीसरी बात इस मौजू के अंदर ये फरमाई कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाएँ उनको मुर्दा ना करो, वो ज़िंदा है, लेकिन साथ ये बता दिया कि वो ज़िंदा किस एतबार से हैं इसका शऊर नहीं है। क्या मतलब कि उनको उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी पे क़यास नहीं करना। मतलब जब बंदा सुनता है कि वो ज़िंदा है तो फौरी तौर पर ये बात ज़हन में आती है, ज़िंदा है तो वो खाता भी होगा, वो पीता भी होगा, वो सुनता भी होगा, वो बोलता भी होगा। मुमकिन है कि वो सारी चीज़ें ये होती हों, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी की तरह नहीं। उनका खाना पीना, बोलना, सुनना, चलना फिरना, आराइश, नरमी, सख्ती, वो है सही उनके साथ, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी पर उसको क़यास नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर इशारा है। इसी तरह एक बात ये फरमाई कि जो आपकी आजमाइश होगी वो बहुत सारी चीज़ों के साथ होगी, जिनमें आजमाइश किन ज़राए से की जाती है, किन चीज़ों से की जाती है, उनमें से कुछ ज़िक्र की। खौफ से आजमाइश की जाएगी, भूख से आजमाइश की जाएगी, नक़्सिम मिनल अमवाल, बाद का आमदन कम होगी, पैदावार कम होगी, इससे आजमाइश होगी। वल अनफुस, ठीक है जी। इसी तरह जो जानें हैं, मसलन माल है, मवेशी हैं या औलाद है, ये बाज़ औक़ात कम होगी या ना होगी, ये भी आजमाइश के क्या हैं, ज़राए हैं। फल कम होंगे, लेकिन इसमें वबश्शिर साबिरीन, अल्लाह ताला कहते हैं कि बशारत है सब्र करने वालों की। सब्र करने वालों को साथ साथ अल्लाह ताला ने बशारत दी। मतलब ये है कि अल्लाह ने ये आजमाइश वाली आयात से पहले इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ये वाली आयत उतारी कि अपने अंदर सब्र का मलका पैदा करो। जब सब्र का मलका पैदा हो जाता है तो बंदा इन चीज़ों को बड़े संजीदा तरीके से फेस कर लेता है, इनका सामना कर लेता है, फिर इनसे भागता नहीं है बंदा, ना ही इनके सामने पसपा होता है। तो सब्र करने वालों को बशारत। सब्र करने वाले कौन हैं? उनकी एक ज़ाहिरी अलामत अल्लाह ने जिक्र की कि जब उनको मुसीबत पहुंचती है ना तो फ़ौरन पहला कलमा उनकी ज़ुबान से क्या निकलता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये भी कलिमात तौफ़ीक़ में बाज़ उलमा ने शामिल किया। कलिमात तौफ़ीक़ है ना, जैसे इंशाअल्लाह कहना, ये कलमा तौफ़ीक़ है कि इससे बंदे को नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ मिलती है। इसी तरह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको भी कलमा तौफ़ीक़ भी कहा जाता है। इस तरह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी जो ही मुसीबत पहुँचे फ़ौरी तौर पर बंदा ये पढ़े अल्लाह तौफ़ीक़ देते हैं किसकी? सब्र की, फिर अगला मरहला उसके लिए आसान हो जाता है। तो जब ये काम बंदा करता है तो अल्लाह ताला ने फरमाया उसको अजर क्या मिलता है? उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बी, अल्लाह की बहुत सारी रहमतें उस पर नाज़िल व रहमतुन। सलावात भी रहमत के माना में इस्तेमाल होता है, दुरूद के और खुसूसी फ़ज़ल के माना में ये सलावात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और आम तौर पर ये लफ्ज़ अम्बिया पर जो रहमत होती है ना उसके लिए इस्तेमाल होता है, कि जैसे हम कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह की ख़ास रहमतें। वैसे तो अल्लाह की रहमतें हर बंदे पर होती हैं, लेकिन अम्बिया पर या दूसरे लोगों पर ख़ास रहमतें नाज़िल होती हैं। तो ये ख़ास रहमतों में से सबसे ख़ास रहमत है इंसान को तौफ़ीक़ मिल जाए। इसलिए बाज़ उलमा ने यहाँ पर एक बात बड़ी प्यारी की है कि इंसानों की तरफ से ऊपर जो आमाल जाते हैं ना उनमें सबसे बड़ा अमल इखलास है। इंसानों की तरफ से जो अमाल ऊपर जाते हैं सबसे बड़ा अमल क्या है? इखलास। और ऊपर से जितनी भी रहमतें नाज़िल होती हैं उनमें सबसे बड़ी रहमत तौफ़ीक़ है कि अल्लाह ताला किसी को तौफ़ीक़ से नवाज दे। तो सलावात का क्या मतलब? ख़ास रहमत, और ख़ास रहमत से मतलब मुराद यहाँ पर क्या है? तौफ़ीक़ है कि अल्लाह ताला उनको यानी कि तौफ़ीक़ देते हैं कि वो सब्र करते हैं। और एक बिशारत ये जी व उलाइका हुमुल मुहतदून, ये लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता भी होते हैं। फिर एक और आयत करीमा आई जो बज़ाहिर बेजोड़ मालूम होती है कि सफ़ा मरवा का अल्लाह ताला ने जिक्र किया, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। हालांकि बात किसकी चल रही थी? पहले किबले की, फिर उसके बाद सब्र की बात, साथ अल्लाह ताला ने ये हाज के साथ बज़ाहिर इसका ताल्लुक़ है। लेकिन जैसे हमने अभी बात की ना कि इसका एक बारीक कोई ताल्लुक़ होता है कि सब्र की बात जब हम करते हैं, सफ़ा मरवा का जिक्र आता है तो फ़ौरी तौर पर जो हमारा ज़हन जाता है वो सैयदा सारा की तरफ जाता है और इस्माइल अलैहिस्सलाम।
کہ ایک کمزور مخلوق ہے، یعنی دونوں کمزور ہے نا، وہ بچہ ہونے کے لحاظ سے کمزور ہے اور یہ عورت ہونے کے لحاظ سے کمزور ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا لنک تھا تو انہوں نے بڑے مشکل حالات میں بھی کیا کیا، صبر کیا، اور ایسا صبر کیا کہ قیامت تک کے لیے ان کے جو قدموں کے نشانات تھے وہ اللہ نے عبادت کا ایک حصہ کرا دیا، ان کے قدموں کے اوپر آپ دوڑیں، اللہ کی کیا فائدہ اس میں، صرف یہ ہے کہ ان کی یاد کو اللہ تعالیٰ نے ایک باقی رکھا، تو یہ تعلق بنا جس کا۔ پھر اس کے بعد آیت آئی کہ اللہ کی طرف سے جو آیات نازل ہوتی ہیں جو ان کو چھپاتے ہیں ان کے اوپر وبال ہے۔ وبال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی، رحمت کے مقابلے میں یہاں پہ لعنت کا لفظ ہے، جو اللہ کے آیات کو چھپائیں ان پہ کیا ہوگی، لعنت ہوگی۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرے، اصلاح کرے، وبینوا، جو کوتاہی ہوئی ہے اس کوتاہی کا ازالہ کرے، کتمان کے مقابلے میں، چھپانے کے مقابلے میں اب کیا کرے، بیان کرے، جو چھپائی تھی بات وہ کیا کر دے، لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ ساتھ فرمایا کہ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کا واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ التواب الرحیم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، لہذا توبہ کر کے اپنے پچھلے جو عمر ہے اس کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت کریمہ آئی 163 163 نمبر آیت، یہ سورہ بقرہ کی عظیم ترین آیات میں سے ایک آیت شمار ہوتی ہے۔ ویسے ساری آیات ہی عظیم ہیں، تو یعنی آپس میں جب ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں آپس میں، تو اس میں جو عظیم ترین آیات ہیں ان میں سے ایک آیت ہے آیت نمبر 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ اس لحاظ سے عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم کا موجود ہونا جن آیات میں کہا نا، ان آیات میں سے ایک آیت یہ ہے، اسم اعظم اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صبح کے درس میں ہم نے تفصیل سے بات سنی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں بیان کی، بالخصوص جن لوگوں کو سائنس کے ساتھ دلچسپی ہے، سائنسی علوم یا ٹیکنالوجی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرو، دن اور رات کے بدلنے میں غور و فکر کرو، اسی طرح جو کشتیاں سمندروں کے اوپر چلتی ہیں ان میں غور و فکر کرو، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے جو پانی آسمان سے نازل کیا پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا، اس پہ غور و فکر کرو، پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو چوپائے پیدا کیے ہواؤں کے چلنے میں، اسی طرح سحاب کے مسخر ہونے میں، بادل جو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیے آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی کہ ان کو معلق کیا، اللہ کہتے ہیں ان سب پہ غور و فکر کرو، ان میں لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ ہدایت کے دو ذریعے ہیں، ایک ذریعہ ہے ایمان اور دوسرا ذریعہ ہے عقل۔ عقل ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے جو ایمان سے عاری ہوتے ہیں، ایمان عقیدہ ان کی نظر میں کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کیٹیگری میں خصوصی طور پر ہمارے سائنٹسٹ آتے ہیں جو ہر چیز کو کس بنیاد پر پرکھتے ہیں، عقل کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے عقل کے ذریعے بھی ہدایت کی بہت ساری نشانی رکھی، اور ایسی بہت ساری مثالیں بھی ہم تلاش کر سکتے ہیں کہ کسی آدمی نے کچھ ایسا دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نظارہ تھا اور اس کی وجہ سے وہ ایمان لانے پر مجبور ہوا، ٹھیک ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام سے بھی بڑے جو حبر قسم کے سکالر قسم کے علماء تھے، یہودیوں کے آ کے سوال کرتے، وہ جیسے مشہور بات ہے کہ بچی کیسے پیدا ہوتی ہے، بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کے سائنسی جواب دیے، حالانکہ اس دور کے لحاظ سے اس کو سمجھنا وہ آسان نہیں تھا، آپ نے جواب، لیکن وہ سمجھتے تھے، وہ اس مقام پر تھے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی جب سوال کرتا ہے نا تو وہ کسی علم کے مقام پر ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی سوال آتا ہے، جب انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول نے جواب دیے، مسلمان ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے یہ دو ذرائع رکھے، یا تو ایمان ہے بندے کا یا پھر عقل ہے۔ تو آیات لقوم یعقلون، ان کو کہا گیا کہ چلو اب کسی کو ہم قرآن مجید کی تو دلیل نہیں دے سکتے، وہ بندہ ایمان رکھتا ہی نہیں، تو اس کو قرآن کے ذریعے کیسے ہم قائل کریں گے کہ یہ دین اسلام سچا ہے، وہ مانتا ہے سائنسز کو، اس کو کہا جاتا ہے کہ پھر آپ ان چیزوں میں غور و فکر کریں۔ جب مخلوق پہ بندہ غور و فکر کرتا ہے تو خالق تک جانے کا راستہ اپنے آپ بن جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ آگے سے آگے جائے گا، اس کو کس نے پیدا کیا، تو اس کو وہ جو جواب ملیں گے کہ اس کو پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انشاءاللہ، ایک اس کا کوئی خالق ہے۔ اچھا، اسی طرح ان موضوعات میں ایک موضوع یہ بیان ہوا کہ بعض لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں اس کی بنیادی وجہ تعظیم ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شرک کی بنیاد کیا ہے، تعظیم،
کسی کی عظمت اپنے دل میں بٹھا لینا، یہ کس کی طرف لے جاتا ہے؟ شرک کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تعظیم جو ہے محبت میں حد سے بڑھ جانا، غلو کا شکار ہو جانا، بہت ہی زیادہ ایک لیول اور ایک حد کو کراس کر جانا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی ایک وجہ بیان کی کہ محبت اور تعظیم میں آ کر لوگ اپنے غیر اللہ سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرکت دی، ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ کی محبت ان سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ آگے اللہ نے یہ فرمایا کہ جب قیامت والا دن ہوگا تو جن سے محبت کی گئی ہے وہ محبت کرنے والوں سے اپنی جان چھڑائیں گے، اعلان برات کر دیں گے کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، پھر یہ محبت کرنے والے کہیں گے کہ یا اللہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ بھیجے تو پھر ہم ان کو سبق سکھائیں کہ جو ان کو نذرانے دیے، جو سارا کچھ کیا ان کی تعظیم کی۔ اللہ کہتے ہیں کہ انبیاء میں نے اسی لیے بھیجے تھے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، تو اس وقت آپ سمجھ جاتے ہیں۔ اب دوبارہ دنیا میں جا کر بدلے لینے والا یہ کانسیپٹ اب ختم ہے، یہ رول اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ تو یہ آیات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس موضوع کے تحت ہی بیان فرمائی۔ اچھا، پھر اسی طرح 168 نمبر آیت میں اللہ نے حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی سے منع کیا، شیطان کے نقش قدم کی پیروی سے منع کیا اور حلال کھانے کا حکم دیا۔ پھر ساتھ یہ فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ کیا حکم دیتا ہے؟ نمبر 1 وہ برائی کا حکم دیتا ہے، نمبر 2 وہ فحاشی کا حکم دیتا ہے، بے ہودگی کا حکم دیتا ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف باتیں منسوخ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بندے کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کے باوجود وہ یہ کہہ دے کہ میرا کام چل جائے گا کہ میں کہہ دوں کہ یہ دین ہے، یہ مذہب ہے۔ مذہبی رنگ میں یعنی کہ اپنی باتیں منوانا، یہ شیطان کی طرف سے باتیں آتی ہیں، ان کی کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ خطوات الشیطان ہے۔ اور یہ بات بڑی حد تک جو ہے وہ درست ہے کہ ہر دور میں جو ہے نا مذہبی طور پر لوگوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانے پڑے، لوگوں نے مذہب کے نام پر لوگوں کو بہت زیادہ لوٹا، اور وہ شیطان کی بنائی ہوئی باتیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے پیچھے آپ نے نہیں جانا۔ اچھا، اب جو محبت والی بات تھی نا پیچھے ہوئی، اسی کو پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے نا اتبعوا ما انزل اللہ، کہ اس کی پیروی کرو جو کس نے اتارا؟ اللہ نے اتارا، تو ان کا جواب آگے سے کیا ہوتا ہے؟ نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم صرف اس بات کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین آباء و اجداد کے طریقوں کا مخالف نہیں ہے۔ دین آباء و اجداد کے بعض اوقات نا بار بار بندہ یہ یاد پڑتا ہے نا تو ذہن میں ایسے آتا ہے کہ شاید دین نے آباء و اجداد کے طریقوں کی مخالفت کی، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک واقعہ آتا ہے، تفسیری واقعہ ہے وہ، کہ جب پتہ چلا نا یعقوب علیہ السلام کو کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے ہیں، وہ صورتحال ساری کھلی، تو یوسف علیہ السلام نے یہ پوچھا تھا یعقوب علیہ السلام نے کہ باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں، ابھی آپ نے اس کی وزارت بتا دی، یہ بتا دی، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کس دین پر ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آباء و اجداد کے دین کا اسلام یعنی طریقوں کا اسلام مخالف نہیں، آباء و اجداد کے غلط طریقوں کا اسلام مخالف ہے کہ جن کی کوئی دلیل نہیں، بس وہ کہیں سے کوئی بات سنی سنائی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور وہ ایسا کسی برادری کے اندر حصہ بن گیا کہ جیسے وہ نماز کو ضروری سمجھتے ہیں ایسے ان چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے رد کی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی اتباع کرو، اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اللہ کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ان کے آباء و اجداد نہ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت رکھتے ہوں پھر بھی ان کی پیروی کرو گے؟ اب ظاہر بات ہے کہ ایک بندے کو عقل بھی نہیں ہے، ایک بندے کو ہدایت بھی نہیں، تو اس کا جواب کیا آئے گا کہ ایسے بندے کی کوئی پیروی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی بنیاد کسی ٹھوس عقلی دلیل پر نہیں، ان کے کسی طریقہ کار کی یا کسی ہدایت سے مراد وحی الہی ہے اس پر نہیں ہے، تو پھر وہ اتباع کے حقدار نہیں بن سکتے، پھر نہیں آپ اس کی پیروی کریں۔ اچھا، اسی طرح نبی علیہ السلام کے دور کا جو شرک تھا کہ جو بتوں وغیرہ کو پکارتے تھے، اللہ نے اس کی مثال بیان کی۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے
کہ جیسے چوپائے کو بندہ آواز دیتا ہے نا، تو چوپائے کو آواز دے کر اس کو بندہ کیا سمجھا سکتا ہے؟ کہ اگر اس کو کہیں بھی مجھے پانی لا دو، وہ لا کر دے گا بندے کو پانی؟ نہیں لا کر دے سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ پھر اہل ایمان کو خطاب کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی، اور اس کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ یہ لنک بنتا ہے کہ بعض دفعہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کے سلسلے میں نا کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، کہ فلاں بزرگ نے کہا یہ نہیں کھانا، میں نہیں کھاتا۔ ایک ہوتا ہے کہ جسمانی اعتبار سے کوئی چیز بندے کو نقصان دے رہی ہے، وقتی طور پہ کوئی ہیلتھ کا جو اسپیشلسٹ ہے وہ روک دے بھی ابھی تک آپ اس کو استعمال، یہ اور بات ہے، یہ حرام کرنا نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے کہ یہ میرا بزرگ نے کہہ دیا بھی یہ چیز نہیں کھانی، کٹے کا گوشت نہیں کھانا، بس اپنے اوپر حرام کر لیا، اس کو کبھی بھی نہیں کھانا۔ اللہ کہتے ہیں یہ نہیں، ایمان والو تمہارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ نے حلال کیا تمہیں فائدہ دے رہا ہے، نقصان نہیں دے رہا، کھاؤ، شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بننے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان انہی چیزوں کو حلال سمجھے جو اللہ نے حلال کی، ان چیزوں کو حرام سمجھے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی۔ اگر نماز روزہ سارا کچھ وہ کرتا ہے عبادت سمجھ کر، لیکن حلال حرام میں اپنی یا بڑوں کی مرضی کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی عبادت ناقص ہے یا وہ عبادت کے صحیح مفہوم سے نا واقف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں ذکر فرمائی کہ جو خود قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ نے نام لے کر حرام کی۔ ان میں نمبر 1 اللہ نے فرمایا کہ جو حرام ہے چیزیں وہ بتا دیتے ہیں آپ، المیتہ، وہ حلال جانور جو بغیر ذبح کیے مر جائے، وہ کیا بن جاتا ہے جی؟ مردار۔ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں مردار، تمہارے اوپر مردار حرام ہے جو اللہ کی طرف سے حرام کیا۔ نمبر 2 الدم، خون حرام ہے۔ خون کون سا ہے؟ اس کی تفصیل سورہ انعام میں آئے گی کہ گلے پر چھری چلاتے ہوئے جو دم مسفوح نکلتا ہے گلے سے، اس خون کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ نمبر 3 لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام۔ نمبر 4 وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ حلال چیز جو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دی گئی ہو، غیر اللہ کا نام اس پہ لے دیا گیا ہو، اللہ نے وہ بھی حرام کر دیا۔ مثلا بکرا ہے، کٹا ہے تو وہ حلال بتاتے خود تو وہ حرام نہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے غیر اللہ سے مراد جو بھی ہے کہ یہ ہم ذبح کر رہے ہیں نبی کے نام پر، یہ ہم ذبح کر رہے ہیں فلاں بزرگ کے نام پر، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس پر غیر اللہ کا نام پکار دیا گیا۔ غیر اللہ کا نام یہ نہیں کہ میں نبی کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، یعنی نبی کے نام، یا جیسے یہ ہم کہتے ہیں نظر حسین ہے یا نیاز حسین ہے، یہ ساری چیزیں اگرچہ وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن ان کی حرمت کی کیا وجہ بنی؟ غیر اللہ کا نام ان پر پکارا گیا، غیر اللہ کے نام کی ہے، اللہ نے یہ چیز بھی کیا کر دی؟ حرام کر دی، نام لے کر یہ چیزیں حرام ہیں۔ البتہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک مسلمان کی 2 حالتوں کا اعتبار کیا گیا، ایک حالت کو کہتے ہیں اختیاری، ایک حالت کو کہتے ہیں اضطراری۔ جتنے بھی احکام ہیں نا وہ سارے کس حالت کے ہیں؟ اختیاری حالت کے، کہ جب تک بندے میں اختیار ہے وہ کرے۔ اضطرار آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم میں یا تو وہ ختم ہو جاتا ہے یا پھر اس میں نرمی کر دی جاتی ہے، نرمی کر دی جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فامن اضطر، جو حالت اضطرار کو پہنچ گئے، اضطرار کا مطلب مجبور ہو گیا، ایسا مجبور ہوا کہ کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آتا، پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، پھر ان حرام میں سے بھی جان بچانے کی خاطر اگر کچھ استعمال کر لیتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹ دی ہے، ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حرام کا ذکر کیا، جو حق چھپا کر کمائی کھاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ما یاکلون فی بطونہم الا النار، ٹھیک ہے جی؟ غلط مسئلے بتا کر جن لوگوں نے کمائی کی، اللہ کی کتاب کو چھپایا یا غلط تعویل کی اور اس کے عوض دنیا کا مال کمایا، اللہ کہتے ہیں یہ بھی بدترین حرام ہے۔ اس کے بارے میں تو یہ سخت الفاظ استعمال کیے کہ وہ لقمے نہیں اپنے منہ میں ڈال رہا بلکہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ جہنم کے انگارے اپنے منہ میں ڈال رہا ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے اس سے بات بھی نہیں کرنی، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا تزکیہ کرنا ہے۔
آگے اللہ نے فرمایا ان پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا اور بخشش کے بدلے عذاب کو خرید لیا. فما اصبرہم علی النار، کمال ہے بھئی ان کا حوصلہ کہ جو آگ پر صبر کر کے بیٹھے. یہ ایک جھنجھوڑنے والی بات ہے. پتہ بھی ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہیں، اس کے باوجود ان کی طرف جانا، اللہ کہتے ہیں بھی تمہارا صبر ہے، کمال ہے بھی تمہارا صبر. یہ ایک طنز کا انداز ہے. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے اپنی آیات کو ہر ایک کے فائدے کے لیے اپنی آیات کو اتارا ہے، اور اختلاف کرنے والے وہ جو ہیں دور کے جھگڑوں میں پڑنے والے وہ پھر اس خیر و برکت سے کیا رہ جاتے ہیں، محروم رہ جاتے ہیں، اور ان کے لیے وعید ہوتی ہے. آگے یہ آیت آگی جس کو ہم نے رات عنوان دیا تھا نیکی کے دروازوں کا، یعنی نیکی کی روح اور نیکی کے دروازے. اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اصل نیکی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں، بلکہ اصل نیکی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم مانے، کہ اللہ کا حکم مانے، یہ آپ کی اصل نیکی ہے. اس کے بعد ہم نے ذکر کیا تھا کہ آگے نیکی کے کچھ ابواب بیان ہوئے، نیکی کے دروازے. ان میں سب سے پہلے نمبر پر انسانی جان کی حرمت کو رکھا ہے. یعنی پیچھے جتنی باتیں آ رہی تھیں نا، تقریباً اہل کتاب کو خطاب ہو گیا، اس طرح مشرکین مکہ کو تھوڑی سی بہت باتیں سمجھا دی. اب اسپیشلی آیت نمبر 178 سے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مسلمانوں سے اب خطاب شروع کر دیا. اب یہ کئی رکوعوں تک چلا جائے گا کہ اے ایمان والو یہ کرو، اے ایمان والو یہ کرو. اچھا، جب ایمان والوں کو خطاب شروع کیا تو اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا؟ انسانی جان کی حرمت کا، کہ انسانی جان جو ہے، جس طرح یہ خنزیر حرام ہے، یہ فلاں چیز حرام ہے، اس طرح انسانی جان بھی کیا تمہارے اوپر حرام ہے، کہ اس کو ناحق آپ قتل نہیں کر سکتے. اور اگر ایسے ہو گیا تو اس کا کیا رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ قصاص رکھا. اور قصاص میں اللہ نے کیا رکھی؟ زندگی رکھی. کہ قصاص میں زندگی ہے، قصاص میں موت نہیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے اپنی عقل کی بنیاد پر کہ چلو ایک تو ماری گیا تو دوسرے کو کیوں مارنا چاہتے ہو. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے نزدیک تو یہ موت ہے، لیکن اصل میں کیا یہ زندگی. مطلب یہ اللہ تعالیٰ اجتماعی زندگی کی بات کر رہے ہیں. اصل زندگی وہ امن کے ساتھ ہے، سکون کے ساتھ ہے. قاتل جو ہے نفسیات والے بتاتے ہیں کہ اس کی وہ سائیکالوجیکل اتنا جو وہ پریشر میں آ جاتا ہے کہ اس کو پھر سکون نہیں ملتا. یا تو وہ اپنے اس قتل کے بدلے میں ایک اور قتل کرے گا، جیسے کوئی چیز حرام منہ کو لگ جاتی ہے نا تو وہ بندے کا چسکا ختم نہیں ہوتا. ایسے ہی کہتے ہیں قاتل کی سائیکو بن جاتی ہے کہ وہ جب تک وہ قتل نہیں کرتا رہتا اس کے اندر کی تڑپ اور وہ جو ہے نا پریشانی وہ ختم نہیں ہوتی. اس بات کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ایک آدمی نے کتنے قتل کیے تھے؟ 99 قتل. یعنی پھر ایک قتل پہ اس کو صبر نہیں آیا، قتل کرتا ہی رہا. ایک دوست نے مجھے بتایا کہ اس کے اوپر باقاعدہ ہالی ووڈ میں ایک مووی بنی کہ ایک آدمی قتل ہوا، اس نے قتل کیا کسی کو، پھر بڑا اس کو سمجھایا گیا، لیکن تھوڑی دیر تک کے لیے وہ مطمئن ہو جاتا، پھر اس کو پتہ نہیں کیا طے آتا کہ جب تک وہ اگلا بندہ دوسرا نہ مار لیتا اس کو سکون نہیں ملتا. حتیٰ کہ خود اپنے آپ کو اس نے پیش کیا کہ میری روح کو شانتی اور سکون اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ میری جان لے لو تم، نہیں تو کہیں جانے تم کہو. پھر اس کو مارا گیا، پھر جا کے اس کی کہانی تمام. ٹھیک ہے، وہ والا کنسیپٹ جو قرآن مجید نے ہمیں دیا وہ انہوں نے اس انداز میں اس کو لا کر پیش کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، کہ قصاص میں کیا ہے؟ حیات. البتہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے نظام کا، یہودیوں میں قصاص تھا، معافی کوئی نہیں تھی، کہ قتل ہوا ہے تو بدلے میں قتل ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جب عیسائی آ گئے تو عیسائیوں میں قصاص کا ختم ہو گیا، ان میں دیت آ گئی، بلکہ دیت کی بجائے بھی وہ زیادہ ترجیح دیتے کہ میرے پاس معاف کر. اسلام میں تینوں چیزیں رکھی گئی. پہلی سفارش تو یہ کی گئی کہ معاف کر دیں، اس صورت پر کہ خود بدلہ لینے والے، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے معاف کر دیا پھر چوری چکاری میں جا کر اس بندے کو قتل کر دیا، ایسے نہیں، دل سے معاف کر دیں. یہ نہیں کر سکتے تو کیا کر لیں؟ دیت لے لیں. دیت نہیں لیتے تو پھر صرف جس بندے نے قتل کیا ہے صرف اسی کو قتل کریں، اس کا خاندان نہیں ہوگا. یہ تینوں آپشن اسلام میں رکھتے ہیں. یعنی یہودیوں عیسائیوں میں ایک ایک چیز تھی، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں رکھ، ان تینوں میں سے جو اختیار کیا. تو پہلی چیز اللہ نے قصاص. دوسرا باب اللہ نے بیان کیا وصیت کا، کہ ایک آدمی کو اگر پتہ چل جائے کہ میں فوت ہونے والا ہوں، آثار ہیں موت کے، اس کو چاہیے
کہ وہ اپنے مال وغیرہ کی وصیت کرے، نیکی کی بھی وصیت کرے، ساتھ مال کی۔ حدیث میں اس کی تخصیص آ گئی کہ 1/3 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ اگر اس سے زیادہ کی کر گیا تو وہ نافذ نہیں ہو۔ یہ نہیں کہا جائے گا بھی زیادہ کی وہ وصیت کر گیا تو اب ہم نے وہ تو کر گیا، نہیں کرنی نہیں چاہیے تھی اس کو، اب کر گیا تو اب زیادہ نافذ ہو۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی کوئی پابندی نہیں۔ بعد میں اس کا 1/3 جو ہے، مثلاً ایک آدمی 3 لاکھ روپے اس کے پاس تھے، 3 کے 3 لاکھ جی میرے مسجد کو دے دو، ٹھیک ہے جی، تو اب عدالت کی یا وہاں کا جو بھی معتبر آدمی ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کتنا دے مسجد کو، 1 لاکھ دے دے، 2 لاکھ اس کے وارثوں کو دے، یہ نہ کہ یہ وصیت اس کی آگے لہذا اس کو ہم نافذ کریں گے۔ 1/3 کی وصیت ہے، اگر غلطی کر گیا وہ مرنے سے پہلے کہ ساری کی ساری کی وصیت کر گیا تو نافذ وہ نہیں ہوگی۔ نافذ وہ کتنی ہوگی؟ 1/3 ہی نافذ ہوگی۔ یہ مسئلہ بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کے مسائل بیان کیے۔ روزے کے مسائل میں ایک تو روزہ کو آسان کرنے کے لیے اللہ نے کئی سارے اس میں حوالے دیے تاکہ روزہ آسان لگے۔ پہلا حوالہ یہ دیا کہ یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح تمہارے پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ اس میں آسانی کا پہلو کیا ہے کہ بندے یہ نہ سمجھیں بھی یہ مصیبت یہ پھٹیک ہمیں ہی پڑی ہے، تو ایک کام جو کئی لوگ کر رہے ہیں نا تو وہ کام بھی بندے پہ آسان ہو جاتا ہے جتنا بھی مشکل ہو۔ تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض تھا، ایک آسانی ہے۔ دوسری آسانی اللہ نے یہ کی کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ پہلے جو روزہ لوگ رکھتے تھے ان کے دن بھی زیادہ تھے، ان کا دورانیہ بھی زیادہ تھا، وہ 8 پہر کا روزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مغرب کے ٹائم کھانا کھانا ہے یا جب تک جاگتے رہو کھانا کھاتے رہو، اگر مغرب کے بعد سو گئے تو سمجھ لو اگلا روزہ وہ شروع ہو گیا بندے، پھر اگلے دن مغرب کے بعد ہی جا کر۔ ان کا دورانیہ بھی زیادہ، دن بھی زیادہ، 40 دن تھے پہلے، تو اللہ نے دن بھی کم کر دیے، دورانیہ بھی۔ مزید آسانی کیا کی کہ مریض اور مسافر جو ہے وہ بعد میں رکھ لیں، یہ بھی آسانی ہوگی۔ اچھا، ایک اور آسانی تھی جو بعد میں ختم کر دی گئی کہ جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ اپنی جگہ پر فدیہ دے دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، بھی طاقت ہے روزہ رکھنے کی، طاقت، مریض بھی نہیں، مسافر بھی نہیں، صحت مند ہے، گھر میں بیٹھے لیکن وہ کہتا نہیں میں نہیں روزہ رکھنا چاہتا، مرضی ہے میری، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر آپ کیا کرو، ایک مسکین کا فدیہ دے دو۔ لیکن بعد میں یہ والی جو آسانی تھی یہ ختم کر دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ اب کیا ہے، آپ اگر مریض ہیں تو فدیہ دے سکتے ہیں، ادروائز آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر روزے کے مسائل میں رمضان کا ذکر کیا کہ اس میں روزے فرض ہیں، اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے اسی میں اتارا۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ نے دعا کا ذکر کیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک اور روزے کے ساتھ دعا کا خاص تعلق ہے، دعا کرنی چاہیے زیادہ سے۔ اس کے لیے 2 چیزیں اللہ نے فرمائی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ دعا کی قبولیت کی 2 چیزیں ضروری ہیں دعا کی قبولیت کے لیے، جب میں تمہیں کہوں تم میری بات مانو، جب تم مجھے کہو گے تو میں تمہاری بات مانو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بھی باتوں کا جواب دو نا، پھر اگر یہ چاہتے ہو کہ میری مانی جائے تو پھر میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میری باتیں بھی مانیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا پورا یقین رکھا کہ یہ میری دعا، یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ بہت بڑی چیز میں نے مانگ لی، پتہ نہیں کیسے ہوگا، یہ کیسے اور کیوں یہ ہماری سوچ تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں یہ کرنا یہ اللہ کی سمجھ لو ایک طرح کی گستاخی ہے کہ اللہ کے بارے میں بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کرنا، نہیں، پورے یقین کے ساتھ۔ پھر روزے کے مزید کچھ مسائل بیان کیے۔ پہلے یہ تھا کہ روزے کی جو رات تھی نا، تو رات کے وقت بھی بیوی کے ساتھ ملنا یہ منع تھا۔ ابتدا میں اسلام میں بھی یہ حکم تھا کہ دن میں تو منع ہے ہی ہے روزے کی حالت میں، رات کو بھی بیوی سے ملنا کیا تھا، منع تھا۔ تو بعض لوگ جن کی نئی شادی ہوئی تھی رمضان سے پہلے، ان سے یہ غلطیاں ہوئیں کہ دن کو تو پرہیز کر کے، کئیوں سے دن کو نہیں پرہیز ہوا۔ اس لیے ہمارے استاد جب ہم نے یہ ترجمہ پڑھا تھا نا، انہوں نے 2 ہمیں نصیحتیں کی تھی کہ آپ کو بھی نصیحت ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ رمضان سے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے شادی نہیں کروانی، شادی رمضان گزرنے کے بعد کروائیں۔ دوسری انہوں نے یہ نصیحت کی تھی کہ مہینہ ستمبر کا، نومبر کا، ستمبر کا یہ مہینہ ہونا چاہیے، اگر ان کے قریب رمضان آ رہا ہے تو پھر تھوڑا سا بھلا لیٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 مہینے انہوں نے کہا، اور ساتھ یہ کہا۔ اچھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بچوں کی شادی کرتی نا تو وہ شوال کے مہینے کو پسند کرتی کہ پورا 1 سال جو ہے نا وہ میاں بیوی کی حیثیت سے ان کو رہنے کا ایک موقع ملے اور ایک دوسرے کو وہ سمجھے۔ یہ
ان کی دینی بصیرت کو مثال کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، دینی بصیرت کی مثال۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ ان کی خود کی شادی بھی شوال میں ہوئی تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ بعض لوگ شوال میں شادی کرنا مکروہ سمجھتے تھے، اور تیسری وجہ کہ یہ ٹائم مل جائے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک سال ان کو پورا جو ہے وہ مل سکے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو بھائی یہ ایک اور آسانی ہے، پیکج ہے آپ کے لیے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رات کے وقت میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں روزے کے یعنی کہ رمضان کے دنوں میں بھی۔ البتہ اگر کوئی دن کو یہ کام کر بیٹھا روزے کی حالت میں، پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا کر کے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آپ نے میں کیا ہو گیا تمہیں، کس چیز نے برباد کیا؟ اس نے کہا جی روزے کی حالت میں میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا پھر کفارہ دو۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرو۔ کہتے جی کوئی طاقت نہیں۔ فرمایا کہ پھر 2 مہینے کے بعد میں روزے رکھ لینا۔ انہوں نے کہا جی ایک روزے سے کام نہیں چلا تو آپ 2 مہینے کے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے پھر ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا چلو انتظار کرو، اللہ کوئی راستہ کھولیں گے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کو کسی نے ایک ٹوکرا کھجوروں کا تحفہ دیا۔ آپ نے فرمایا یہ لے جو 60 مسکینوں میں بانٹ دو، بھی ایک وقت کی اس کو نا کھانے کی ضرورت کو پوری کرے۔ وہ کہنے لگے بھی ناراض نہ ہونا، مجھ سے بڑا مسکین بھی کوئی نہیں۔ آپ مسکرائے اس کی بات پر، اور آپ نے فرمایا چلو بھی یہ آپ کے لیے پیکج ہے، آپ لے جو، مہینہ پورا کھاتے رہو، ہمارا کفارہ ادا ہو جائے۔ دوسروں کے لیے یہی ہے کہ اب ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ کفارہ دینا پڑے گا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کفارہ کس پر آتا ہے؟ کیا میاں بیوی دونوں پر ہے کہ نہیں؟ یہ صرف میاں پر ہے۔ کیوں؟ عام طور پر اس طرح کے کاموں میں جو حیا کے معاملات ہیں، پہل جو ہے وہ عام طور پر کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ مرد کی طرف سے ہوتی ہے۔ بیوی کی طرف سے ان کاموں بہت شاذ و نادر ایسا ہوگا کہ بیوی کی طرف سے پہل ہو، تو لہٰذا یہ کفارہ کس کو دینا پڑے گا؟ مرد کو دینا پڑے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑے یعنی کہ فقہی لطیفے بھی ہیں کہ اگر بیوی بندے کو زبردستی قابو کر لے تو پھر بیوی کو دینا پڑے گا، دینا پھر بھی مرد کو پڑے گا، کیونکہ اتنا وہ کمزور نہیں ہے ابھی بیوی کے قابو آ جائے، بچنا چاہے تو وہ بچ سکتا ہے۔ لہذا اگر یہ کرے گا تو اس کو کفارہ پھر دینا پڑے گا۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ روزے کی آسانی ہی ہے کہ اللہ نے وہ عبادت اس کا آلٹرنیٹ دے دیا کہ اس طرح کر کے اس کو بچایا۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیں نا، نماز میں بندہ بھول گیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں صرف 2 سجدے کہہ دیے۔ اگر کہا جاتا بھی اب پوری نماز دوبارہ دہراؤ تو یہ کتنا مشکل ہو جاتا، بھول چوک بندے کے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی۔ اللہ کہتے ہیں فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو اجازت ہے، رات کو آپ مباشرت کر سکتے ہیں، جماع کر سکتے ہیں، اور اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھا اس کو تلاش کرو۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد کا مسئلہ ہے نا، بعض بزرگوں نے یہ ایک طریقہ کار بتایا کہ وہ اپنے ازدواجی تعلقات رمضان کی راتوں میں کوشش کریں، اور جمعے کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے زور کا ٹائم، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، خصوصی طور پر کہا کہ وہاں پہ اللہ کا فضل خصوصی طور پہ تقسیم ہوتا ہے، اس وقت اس کو تلاش کریں۔ اور یہاں پر بھی یہ بات کہی۔ اچھا، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ بعض لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، انہوں نے یہ والا فارمولہ اپنایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ یعنی تعلق اس کا یہ ہے کہ رمضان میں دعا کرنے کی وہ کیفیت بنی ہوتی ہے جو عام دنوں میں نہیں بنتی۔ ایک تو اس میں دعا کا اثر ہو جاتا ہے، پھر یہ والے جو اشارات ہیں، ان اشارات کی مدد سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے خیر پیدا کرے گا۔ ایک چیز یہ ہے۔ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ ٹھیک ہے، کھاتے رہو پیتے رہو، فجر تک آپ کو اجازت ہے، ساری رات ہی بھلا کھاتے پیتے رہو، اجازت ہے اس بات کی، فجر کی اذان تک۔ پھر اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ جو ہے وہ پورا کرو۔ جب مغرب کی اذان کا تو ہم اپنے محاورے میں استعمال کرتے ہیں نا، جب مغرب سورج غروب ہو گیا روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، ان کے جو اپنی مسائل ہیں۔ اچھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یعنی کہ جن کا اسلام میں کوئی پابندی نہیں تھی، ہم نے اپنے طور پر وہ چیزیں بنا لی۔ مثلا روزہ کب افطار کرنا ہے؟ جب اذان ہو جائے، یہ سمجھا جاتا ہے ہمارا۔ مغرب کی اذان ہوگی تو روزہ، حالانکہ نہیں،
روزے کی افطاری کو کس کے ساتھ جوڑا گیا؟ سورج کے غروب ہونے. اذان 10 منٹ بعد ہو جائے، پہلے ہو جائے، بعد میں ہو جائے، کوئی رولا ہی نہیں. دیہاتوں میں ان چیزوں پر لڑائیاں ہوتی ہیں کہ انہوں نے اذان پہلے ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ آپ 5 منٹ بعد دیں گے، وہ آپ 5 منٹ پہلے دیں گے، وہ 5 منٹ بعد دیتے ہیں، وہ 10 منٹ بعد دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس کو جوڑا ہی نہیں. کس کے ساتھ جوڑا؟ غروب کے ساتھ. آپ کے پاس کیلنڈر ہے یا آپ خود سورج کو غروب ہوتا دیکھ رہے ہیں، آپ روزہ افطار کر دیں، اذان کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بخاری میں روایت آتی ہے، نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے، روزے میں تھے، آپ نے فرمایا بلال کو کہ ستو بناؤ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابھی تک تو کافی روشنی کھڑی ہے. آپ نے فرمایا روشنی کی بات نہیں، بات کس کی ہے؟ سورج غروب ہونے کی. سورج غروب ہو گیا، روشنی کھڑی رہے، اس سے کوئی حرج نہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، مجھے یقین ہے، تو فوری طور پر میرے اوپر روزہ کرنا، افطار کرنا کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا. اور حدیث ہے اس کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرے گی. تاخیر سے مراد کیا ہے کہ یہ نہیں کہ جیسے آج کل ہمارے حساب سے بھی 2 بجے کھانا کھا کے سکون نال سو جائے بندہ. مطلب یہ ہے کہ بالکل اذان کے قریب 10-15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے تک، اس ٹائم میں بندے کو ساری کرنی چاہیے. اور افطار جو ہے وہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد. اسی طرح فرمایا ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. ہاں اللہ نے رمضان کی راتوں میں جو آپ کو اجازت دے دی نا کہ میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، اگر میاں صاحب اعتکاف بیٹھے ہوں پھر نہیں. اعتکاف کی حالت میں یہ چیز منع ہے، یہ نہیں کر سکتے. وانتم عاکفون فی المساجد، مسجدوں میں اعتکاف ہوتا ہے تو مسجد کا بھی تقدس ہے، ٹھیک ہے جی. پھر اعتکاف کا بھی تقاضا ہے کہ اس میں یہ کام آپ نہیں کر سکتے. اور یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ اعتکاف کہاں پر ہے؟ مسجد میں ہے، کیونکہ اللہ نے اعتکاف کا ذکر کیا تو مسجد کا ریفرنس دے کر ذکر کیا، گھر میں نہیں. خواتین کا بھی گھر میں اعتکاف نہیں ہے. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی خواتین نے اعتکاف کیا تو کہاں پر کیا؟ مسجد میں کیا. صحابیات کے زمانے میں، پھر تابعیات کے زمانے میں، جو بہترین ادوار ہیں امت مسلمہ کے، ان میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ عورتوں نے گھر میں اعتکاف کیا. لیکن ضروری ہے کہ پردہ وغیرہ کا جو سارا انتظامات ہے نا وہ صحیح ہے. تو بہرحال یہ ایک نفل عبادت ہے، تو اس کو اگر کرنا ہے تو اس کے تقاضوں کے مطابق کیا جائے. پھر ایک آیت آئی، آیت نمبر 188، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال جو ہیں وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یعنی پھر یہ تعلق پیچھے جڑ گیا کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس کے ساتھ یہ تعلق جوڑ دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال بھی باطل طریقے سے نہیں کھانے. اسی طرح آگے ایک مضمون ہم نے رات ذکر کیا تھا کہ چاند دیکھنے کا مضمون بیان ہوا ہے. لوگ سوال کرتے کہ یہ چاند جو ہے کبھی گھٹ جاتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے، یہ کیا ہے سین؟ تو اس دور کی علمی لیول کے مطابق جو مخاطبین تھے ان کو بتایا گیا کہ اس کے چھوٹا بڑا ہونے کو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی دوربین ہو کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ کیا ہے. آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ یہ آپ کے لیے مواقیت ہے، یہ کیلنڈر ہے جو کیا ہے؟ عالمگیر اور ہمیشہ رہنے والا. ٹھیک ہے کہ جب گھڑیاں ختم ہو جائیں گی یا جب گھڑیاں نہیں تھیں یا آنے والے دنوں میں نہیں ہوں گی، اس وقت بھی یہ کیلنڈر جو ہے وہ آپ کے سامنے اللہ نے آسمان کے اوپر لگا دیا. اور لوگ اتنے تھے کہ چاند کو دیکھ کر وہ پتہ کر لیتے ہیں نا، یعنی جب لوگ چاند اتنا دیکھتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج اس طریقے آج اس طریقے. ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ مواقیت ہے. للناس والحج، کہ حج کے ایام معلوم ہو جاتے ہیں، روزوں کے معلوم ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے. ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے یہاں پر کہ جو احکام یا جو مسائل مہینوں میں ادا ہوتے ہیں نا، تو ان مہینوں کا تعلق وہ ہمارے انگریزی مہینوں کے ساتھ نہیں جوڑا گیا. مہینوں کا تعلق قمری مہینوں کے، جو چیزیں مہینوں میں ادا ہونے والی ہیں ان کا تعلق کس کے ساتھ جوڑ گیا؟ قمری مہینوں. مثلا عورت نے جو عدت گزارنی ہے 3 مہینے، وہ 3 مہینے جنوری فروری کے نہیں، وہ 3 مہینے یہ چاند کے گزارے، یعنی محرم سفر. اس میں 29 دن بھی ہو سکتے ہیں، بعض اوقات 30 دن بھی ہو سکتے ہیں. تو لہذا ایک آدھے دن کا بھی جو فرق ہے یہ بعض اوقات آگے بہت بڑی تبدیلی کا یہ سبب بن سکتا ہے. تو یہ چاند کے ساتھ جڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا ذکر کیا کہ عرب کے علاقوں میں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ اگر کوئی حج کا یا عمرے کا احرام باندھ کر گھر سے نکل پڑا نا، گلی میں جا کر اس کو یاد آیا کہ میری تو فلاں چیز گھر میں رہ گئی، اب وہ جس دروازے سے نکلا اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا.
اب بالکل اس کے اپوزٹ اس کو داخل ہونا پڑے گا. اس دور کا جو ہمیں نقشہ دکھایا جاتا ہے نا زمانہ جاہلیت میں جو گھر ہوتے تھے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے دو دروازے ہیں، ایک سامنے والی سائڈ کا، ایک بیک سائڈ. وہ اس میں کیا لاجک تھی اس کی یہ تھی کہ ایک عقیدہ بنا لیا تو انہوں نے کہ احرام باندھ کے گھر سے نکل پڑے نا، تو جس دروازے سے نکلے ہیں احرام باندھ کے، پھر اسی دروازے سے دوبارہ داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ حج احرام عمرہ کر نہیں لیتے. اب انہوں نے وہ دروازہ پیچھے رکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی چیز ضرورت پڑ جائے تو ہم وہ پیچھے سے جا کر وہ اٹھا کر پھر اس دروازے سے آگے چلیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کی کوئی پابندی میرے دین میں نہیں ہے. وہ پہلے بھی بات ہوئی ہے نا کہ باپ دادا کی باتوں کو اور ایسی باتوں کو جن کی کوئی دلیل نہیں ان کو دین سمجھا ہوا. اللہ نے کہا یہ غلط ہے، اس کو ختم کرو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازوں سے آؤ، کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی پابندی. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بس اللہ کا تقوی اختیار کریں. پھر آگے قتال کے احکام ہیں. قتال کے احکام چلے یہ آیت نمبر 190 سے تقریباً اور 194 تک ہے. پھر خرچ کرنے کے احکام دیے. پھر حج اور عمرے کے احکام آ گئے. حج اور عمرے کے احکام میں یہ کہا گیا کہ جو آدمی حج قران کرنا چاہتا ہے، حج قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عمرے کی نیت سے، حج تمتع، حج قران نہیں، حج تمتع، عمرے کی نیت سے جانا. اس نے کہا کس پر تھا؟ حج پر تھا، لیکن اس نے احرام کس نیت سے باندھ لیا؟ عمرے کی نیت سے. میں عمرہ کر کے احرام کھول دوں گا، پھر جتنے دور رہوں گا پھر وہ احرام کی پابندی نہیں ہوگی. پھر جب حج کے دن شروع ہوں گے پھر میں کیا کر لوں گا؟ احرام باندھ لوں گا. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. اس میں کیا کیا اس نے کہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کر لی. لہذا اس کے بدلے میں اس کو بطور شکر کے کیا کرنی چاہیے؟ قربانی کرنی چاہیے. جو حج تمتع کرنا چاہتا ہے اس پر قربانی فرض ہے. حج قران جو کرنا چاہتا ہے اس پر پھر قربانی فرض نہیں، کہ وہ کیا ہے احرام باندھ لیا اس نے، بس جب تک حج نہیں ہو جاتا تب تک وہ ویسے ہی پھرتا رہتا ہے، پھر اس کو پابندی زیادہ جھیلنا پڑتی ہے. تو حج تمتع آسان ہے اور فائدہ بھی ہے اس میں کہ ایک عمرہ بھی ہو جاتا ہے بندے کا اور پھر حج بھی ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں قربانی، اگر قربانی کی طاقت نہیں تو اللہ کہتے ہیں پھر کیا کریں آپ 10 روزے رکھیں. 10 روزے رکھیں. 3 روزے تو وہیں پر رکھنے ہیں حج کے دنوں کے اندر ہی، اور 7 روزے وہ آپ کیا کر سکتے ہیں جب آپ واپس گھر آ جائیں تب بھی رکھ سکتے ہیں. 3 وہاں پہ رکھیں، 7 وہاں پہ رکھیں، یا قربانی کریں یا پھر 10 روزے رکھیں. ان کا یہ طریقہ کار ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک اہم مسئلہ بیان فرمایا. اسی طرح ایک خصوصی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی دعا حج کے دنوں میں پڑھی جانے والی جو ہے اس کو کثرت کے ساتھ یہ آپ پڑھتے رہیں. یہاں پر آدھا پارہ ہو جاتا ہے جی آ کر